اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ترقی یافتہ پاکستان یہ ہماری خواہش ہے، مضبوط اور محفوظ پاکستان ہمارا ٹارگٹ ہے، لیکن اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے جو پالیسیز چاہیے ہم اس کی تگ و دو میں پچھلے 70-75 سالوں سے اسی دوڑ میں ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی مل جائے جس کے تحت اس ملک میں غربت دور ہو جائے، اس ملک میں خوشحالی آ جائے۔ ہم نے دیکھی 18ویں ترمیم، ہم نے دیکھی 19ویں ترمیم، اب 26ویں اور 27ویں ترمیم۔ ان تمام ترمیموں کی ہسٹری میں جائیں، 1960 سے لے کے آج تک پاکستان پر ہر آنے والے لمحے قرض در قرض، سود در سود قرض بڑھتا رہا۔ سچویشن یہ ہوئی کہ ہم پاکستانی مقروض ہو گئے، ماڈرن سلیو بن گئے، ڈیٹ ٹریپ میں آ گئے، لیکن ہمیں کوئی ایسی پالیسی نہیں ملی جس میں ایک پاکستانی خوشحال ہو۔ آج 27ویں ترمیم ہوئی، اپروول ہوئی چند دن پہلے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی بینیفیشری ہے تو وہ اسٹیٹ آرگن کے ہیڈز ہیں۔ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر دی جاتی ہے جس میں کہ ایگزٹ مل جاتا ہے اسٹیٹ آرگنز کو اور ان کے ہیڈز کو۔ وہ اگر کوئی غلطی کریں تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، لیکن ایک پاکستانی ہیلمٹ پہننا بھول جائے یا کہیں گر جائے سڑک پہ بغیر ہیلمٹ کے تو اس کا چالان ہے، اس کا قصور ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد زین الہی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں۔ ان سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ پالیسیز کیا ہوتی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی شہزاد صاحب۔ زین صاحب آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کے مشکور ہیں۔ اس سچویشن کو دیکھیے کہ پاکستان میں کوئی ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں رہی جس کا بینیفیشری پاکستانی ہو۔ ابھی جو 27th امینڈمنٹ آئی ہے، آپ کے خیال میں اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ شہزاد صاحب، پالیسیز تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم تو پرنسپلز ہی بدل دیتے ہیں، اور 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم اس بات کا بہت کھلا ثبوت ہے۔ جو ہم پرنسپلز بدلتے ہیں پاکستان میں، دنیا میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا۔ ماڈرن دنیا میں جو 3 پلرز آف سٹیٹس ہوتے ہیں، مقننہ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، پاکستان میں جوڈیشری کا جو پلر ایک بنا تھا وکلا موومنٹ کے بعد سے 2008-9 کی، وہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کا انہدام ہو چکا ہے۔ کرنٹلی جو 26ویں ترمیم آئی، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا پہلے ایز اے پروٹوٹائپ آف دس 27th امینڈمنٹ، اور اس کے بعد 27ویں ترمیم میں بالکل نہ صرف پر کاٹ دیے گئے سپریم کورٹ کے، بلکہ سپریم کورٹ کے دانت اور ناخن بھی نکال دیے گئے، اور ساتھ میں اس کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے گنجا بھی کر دیا گیا، میں تو یہ کہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے جو جتنے بھی، اب سپریم کورٹ رینٹ کے میٹر سنے گا، فیملی کے میٹر سنے گا، خلا کے، طلاق کے، چھوٹے چھوٹے 2 مرلے کے گھروں کے رینٹ کے کیسز سنے گا، اور جو بڑے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں گے، لائک کہ الیکشن کمشنر جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کی مدت پوری ہو گئی، وہ اب گھر پہ جائے، نیا آئے، یا مخصوص نشستیں کس کو دی جائیں، یا جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی نااہلی، انہوں نے اپنی پارٹی لائنز کے خلاف ووٹ دے دیا، اس طرح کے جو اہم میٹرز ہیں یہ سارے کے سارے اب ایف سی سنے گی۔ ایف سی سے مراد میرا فیڈرل کورٹ جو نیا بنایا گیا ہے 27ویں ترمیم میں، اور بالکل میرٹ کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اور اس ترمیم کو اگر ہم مینلی 2 چیزوں میں اس کے جو مین ایفیکٹس ہیں وہ یہی ہیں، ایک تو یہ جو ایف سی انہوں نے بنائی ہے سپریم کورٹ کو کاٹ کے، اور دوسرا جو استثناء انہوں نے دیا ہے خلاف قانون، خلاف انصاف اور خلاف شریعت۔ اس میں زین صاحب ہم نے ہمارا جو ابھی تبادلہ خیال ہوگا اس ٹاپک پہ، وہ ایک تو ہے کہ ہم اگر ایز این اپوزیشن دیکھیں، نیگیٹیوٹی دیکھیں کہ اس میں نیگیٹیو کیا ہے اور پازیٹیو کیا ہے، ہم دونوں دیکھیں گے۔ میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ نظریہ ضرورت ایجاد ہوا۔ مولوی تمیز الدین کیس، اگر آپ نے ہسٹری ماشاءاللہ پڑھی ہوئی ہے،
मौलवी तमीज़ुद्दीन के इस नज़रिया ज़रूरत जो कि पावर में है, हक है या नाहक है, उसको सपोर्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान और आने वाली नस्लों को बेच दिया किसने? एक जज साहब ने। अब क्या पिछले 70-75 सालों में कोई बेनिफिशरी पाकिस्तानीज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से बेनिफिट उठाते रहे? मैं तो इन जनरल देखता हूं कि पेंडिंग केसेस हैं, हज़ारों केसेस पेंडिंग है, 30-30 साल से पेंडिंग है, 50-50 साल से पेंडिंग है, झूठे सच्चे सब केस पेंडिंग चलते आ रहे हैं। अगर कोई हुआ भी है तो अगर मेरे पास डंडा है, पावर है, तो मेरे हक में फैसला हो गया, डंडा नहीं है, पावर नहीं है तो लटक रहा है। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा जो अभी आप बयान कर रहे हैं कि नाखून भी निकाल दिए, सुप्रीम कोर्ट को गंजा कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के पास अब आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम उनकी वो नहीं कर रहे, क्या कहते हैं, जो तौहीन, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं रही, अब वो एक सेशन कोर्ट बन गई, समझ लीजिए। नहीं, सेशन कोर्ट के पास फिर भी कुछ इख्तियारात ट्रायल के ज़रा ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जस्ट अब रह गया है एक अपीलेट फोरम, क्योंकि 184 जो ख़त्म हुआ है, जो कि हमारे आइन में था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने पूरा का पूरा अबॉलिश ही कर दिया, उसमें अमेंडमेंट नहीं की, उसको पूरे को ही अबॉलिश कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन थी वो अब सारी ही ख़त्म कर दी उन्होंने, और वो सारी दे दी उन्होंने एफसी को। एफसी मीन्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कोर्ट जो सही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब आप क्या समझते हैं कि ये अपना रोल अदा कर पाएगी? क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होता था, अगर हम हाई कोर्ट में गए हैं तो हमें, अगर वो इस्लामी है तो फेडरल शरिया कोर्ट में डायरेक्ट कर देते थे, फेडरल शरिया कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट कर देते हैं, और अगर शरिया कोर्ट ने कोई फैसला कर भी दिया तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं पिछले 20 सालों से केसेस। तो अभी हमें कुछ होप है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कुछ हमें सपोर्ट करेंगी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को? देखिए, इसमें बेसिकली अदलिया को सिर्फ एफसी के आगे ही नहीं कमज़ोर किया गया, बल्कि एग्जेक्टिव के आगे भी कमज़ोर कर दिया गया है। ये जो ट्रांसफ़र की पावर दी गई है और एग्जेक्टिव का रोल बढ़ाया गया है, मसलन पहले जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 5 वोट होते थे, चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब उन्होंने उस स्ट्रेंथ को आधा कर दिया है, आधी स्ट्रेंथ वो लेके उन्होंने दे दी है एफसी को, और बाकी जो है अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, लॉ मिनिस्टर वो भी हुकूमत का बंदा है। तो इस तरह से हुकूमत के पास, एग्जेक्टिव के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई हैं। और ना सिर्फ ये जो हमारे हाई कोर्ट के जो जजेस की ट्रांसफ़र के सिलसिले में जो पावर मिली है रिसेंटली, तो वो तो बिल्कुल एक डिग्निटी से काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक हाई कोर्ट के जजेस के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको शहजाद साहब इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बताऊं कि हमारी आवाम में एक जनरल परसेप्शन यही पाया जाता है कि जी जैसे अदलिया हमारी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने 8 साल के एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ, हमारी जुडिशरी के मोस्टली जजेस बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सिस्टम के हक़ में जो फ़ैसले देते हैं वो सारे जजेस नहीं देते, वो कोई 10% माइनॉरिटी है जिनके पास स्पेशल बेंच फिक्सिंग करके केस लगवाया जाता है। अब तो बेंच फिक्सिंग से की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो ज़ाहिर है उन्होंने कोर्ट ही अपनी कोर्ट फिक्सिंग कर ली है। आप ये देखें कि इनकी, हमारे जजेस के ईमानदार होने का एक सबूत ये है कि अभी तक इन लोगों ने, हुकूमत की जुर्रत नहीं हुई कि वो फुल कोर्ट बुला सके। अपोजिशन मुतालबा कर के रह गई, लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट के सामने जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं मखसूस फैसलों का या दूसरे, वो नहीं लगाए। रीज़न क्या है कि मैनेज करने के बावजूद, 2-3 साल मैनेज करने के बावजूद भी दे नो कि किसी भी वक्त जब भी मेजॉरिटी पे फ़ैसला करना पड़ेगा, इन्होंने उस मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की भी कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट के में मज़ीद 7 जजेस इंडक्ट करके, लेकिन फिर भी स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट कि भाई अभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस मैनेज कर लिए उन्होंने, बिल्कुल नहीं। और अगर आपको, बहुत सारे लोगों का आजकल मैं नेट पे देखता हूँ, उनको ये लगता है कि जी अगर कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा तो वो जैसे कोई 2 नंबर जज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग अभी बैठे भी हैं जुडिशरी में, ईमानदार लोग, उनका नज़रिया ये है कि इस्तीफ़ा देने का वाली हाई मॉरल ग्राउंड इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती। एटलीस्ट वो सिस्टम में होंगे तो कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकेंगे। कल को तहरीक चलनी ही चलनी है आवाम की, आवाम को कुछ बेल्स वगैरह ग्रांट कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ें हैं। अदरवाइज़ मैं बहुत मुतमईन और बहुत खुश हूँ, अपने हमारे जो जजेस हैं बहुत ईमानदार हैं,
بہت زیادہ. سر میں یہ سمجھتا ہوں زین بھائی کہ سوائے چاند جو ہمارے ججز ہیں اگر وہ ایمانداری سے کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہیں تو ہماری انکنسسٹنٹ پالیسیز یا قوانین ہیں جو کہ ان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ قوانین ہمارے بہت اچھے تھے 27ویں اور 26ویں ترمیم سے پہلے تک، مطلب تھیوریٹیکلی تو ہم لوگ بہت ساؤنڈ تھے، لیکن پالیسیز اور قوانین نہیں، وہ پریشر جو ہے نا، ان سین ہینڈ جو ہے، جو آزادی سے لے کے اب تک ججز کو مینیج کرتا ہے اور سارے لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے، کیمرے لگاتا ہے اور سارا کچھ ان کو مینیج کیا جاتا ہے ہر طرح سے. وہ بیسیکلی چند ایک یہ مولوی تمیز الدین جیسے فیصلے دینے کا سبب بنتا ہے. ادروائز موسٹ آف دا ججز آر ویل کمپیٹنٹ اینڈ آنیسٹ. اچھا اس میں سر ابھی دیکھیں 26ویں ترمیم کا اگر آپ خاکہ تھوڑا سا بتا دیں اور 27ویں ترمیم کا بتا دیں تو اس کے مطابق اگر آج جو ہمارے آنیسٹ ججز ہیں ان کو اپنا رول تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. ایٹ لیسٹ اس وقت یہ موقع ہے کہ اگلے 6 ماہ 8 ماہ میں جو پینڈنگ ہزاروں کیسز ہیں ان سے جان چھڑا لیں تو ان کی نظر، عوام کی نظر میں ان کی ایک ریپوٹیشن بہت اچھی ہو جائے گی کہ جی سپریم کورٹ کے ججز نے سپریم کورٹ کے اندر جتنے پینڈنگ کیسز تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے سن لیے اور ختم کر دیے. اصل میں جو پینڈنسی آف کیسز ہے وہ ہائر جوڈیشری میں اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ جو ہمارے 25 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں اس میں سے 90% کیسز تو لوور جوڈیشری میں، اور لوور جوڈیشری میں اصلاحات کی ضرورت ہے. پروسیس کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے، پروسیس کو فاسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ اتنی توجہ نہیں ہے بدقسمتی سے حکومت کی کہ لوور جوڈیشری میں مثلاً پروسیس میں ہی نوٹس ہونے کے اندر ہی 6 ماہ لگ جاتے ہیں. حالانکہ یہ کام ایک کال کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، ایک واٹس ایپ میسج کے تھرو بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے پارٹیز کو کہ بھائی آپ کا کیس ہے، آپ آئیں حاضر ہوں. لیکن ہمارا وہی انگریز والا دقیانوسی 200 سال پرانا طریقہ چل رہا ہے کہ پہلے نوٹس جائے گا، پیادے کے تھرو جائے گا، پھر ڈاک کے تھرو جائے گا، پھر ٹی سی ایس کے تھرو جائے گا. یہ لوگ کال نہیں کرتے، حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے، سی پی سی جو انگریز بنا کے گیا ایسے 100-150 سال پہلے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تھرو جج کین میک افیکٹ دا سروس تھرو آل اویلیبل الیکٹرانک مینس. تو وہ اس زمانے میں ٹیلی گرام تھا یا ٹیلی فون تھا، لیکن ہمارے یہاں یہ پریکٹس نہیں ہو رہا. اس میں پریکٹس اگر کوئی نہ کوئی تو انیشیٹو لینا چاہیے کہ اس کو پریکٹس ہو جائے تاکہ چیزوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور عوام تک انصاف پہنچے. ابھی زین صاحب جو 27ویں ترمیم میں آپ نے استثناء کی بات کی ہے تو اس کو ذرا الیبریٹ کریں عوام کے لیے کہ میں اگر ایک عام فہم آدمی ہوں تو آج زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں، ان کو استثناء ہے، کل نواز شریف صاحب ہو جائیں گے، مہینے بعد شہباز شریف صاحب ہو جائیں گے، مہینے بعد بلاول صاحب ہو جائیں گے، مہینے بعد گیلانی صاحب ہو جائیں گے، مہینے بعد راجہ صاحب ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 5 سالوں میں کوئی 20 پریزیڈنٹ پاکستان کے سلیکٹ ہو سکتے ہیں اور سب کو استثناء مل جائے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ اچھا پہلے تو نا استثناء جو ہے یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ قابل شرم چیز ہے. ہمارے قانون میں یہ پہلے بھی موجود ہے. پی پی سی کا سیکشن 84 ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مجنون شخص، جس کو ہم عام فہم زبان میں پاگل کہتے ہیں، وہ کوئی بھی جرم کرے گا تو اس کو استثناء حاصل ہے. تو یہ پتہ نہیں لا منسٹر صاحب نے کون سی دشمنی نکالی ہے ان ایگزیکٹو سے، پریزیڈنٹ صاحب سے اور آرمی چیف صاحب سے، کہ ان کو بھی استثناء دلوا دیا. ایک وہ سہولت جو کہ ہمارے قانون میں صرف مجنون لوگوں کو، لونیٹک لوگوں کو موجود تھی، وہ اب ہمارے صدر کو بھی حاصل ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جو کہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. تو استثناء ایک قابل شرم چیز تھی جو کہ انہوں نے، آپ کہہ لیں ایک بیج آف شیم ہے، ایک جوتوں کا ہار ہے جو ان کے گلے میں ڈال دیا. ان کو تو نہیں پتہ ہوگا لیکن لا منسٹر صاحب کو تو پتہ تھا کہ یہ قابل شرم چیز ہے. دنیا کے کسی قانون میں بھی یہ جو استثناء ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہاں ہمارے قانون میں صدر کو یہ پہلے سے حاصل تھا، لیکن وہ صرف اور صرف اس کے پریزیڈنسی کے دوران حاصل تھا. جس دن وہ ریٹائر ہو جاتا تھا اس پہ کیس ہو سکتا تھا. تو استثناء کا بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی فوجداری کارروائی، یعنی آپ کے خلاف کوئی کرمنل کیس نہیں ہو سکتا، ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں ہمارے ماضی میں ایک مثال موجود ہے سلمان تاثیر کی. سلمان تاثیر کو اس کے استثناء نے اس کی جان لی، کیونکہ وہ گورنر تھا. گورنر کو بھی استثناء ہوتا ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکی تو پھر اس کو مار دیا گیا.
اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں استثناء کا مین پریکٹیکل مطلب کیا ہے کہ جس شخص کو بھی استثناء حاصل ہے، جیسے اب صدر زرداری کو یا آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو، وہ کسی بھی شخص کو جا کے گولی مار دیں ان کے خلاف پرچہ نہیں ہوگا، وہ جا کے بینک لوٹ لیں ان کے خلاف پرچہ نہیں ہوگا۔ اور یہ غیر شرعی اس لیے ہے کہ ہمارے پی پی سی میں 295C بھی شامل ہے، گستاخی کی بھی ایف آئی آر ہے، ان کے خلاف تو گستاخی کی بھی ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ تو علماء کرام بھی اسی وجہ سے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں کہ گستاخی سے استثناء آپ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کسی کو قتل کر دیں، کسی کے ساتھ آپ بیٹھ کے آپ شراب پئیں، آپ چوری کریں، زنا کریں، آپ کو استثناء ہے؟ ایسا تو کسی دنیا کے قانون میں نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں تھوڑی کلیریفیکیشن چاہیے، ایک کرمنل کیس نہیں ہو سکتا تو کہ سول ہو سکتا ہے؟ سول کیس جو ہے وہ صدر کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن 60 دن کے بعد، 60 دن پہلے اس کو نوٹس دینا پڑتا ہے، تو آرٹیکل 248 جو ہے، لیکن آرٹیکل 248 بھی صدر کو صرف اس کی ٹرم تک کا استثناء دیتا تھا۔ اب جو ہے انہوں نے جو ترمیم کی ہے اس میں انہوں نے ٹل لائف کر دیا ہے، اور ٹل لائف کر کے اس سیم استثناء، صدر والا استثناء آرمی چیف کو، چیف آف ڈیفنس سٹاف کو بھی دے دیا ہے۔ اور اس موقع پہ میں ایک تعریف کروں گا ہمارے سابقہ 2 پرائم منسٹرز کی۔ آپ دیکھیں جب نواز شریف کو سزا ہوئی اس کا صدر موجود تھا ممنون حسین، نواز شریف چاہتا تو اس سے پریزیڈنشل پارڈن لے سکتا تھا، نواز شریف نے نہیں لیا۔ عمران خان کو جب پکڑا گیا اس کا صدر 1.5 سال بیٹھا رہا عارف الوی، عمران خان چاہتا تو وہ اس سے لے سکتا تھا، معافی بھی لے سکتا تھا، پریزیڈنشل پارڈن بھی لے سکتا تھا۔ صدر کو نہ صرف خود استثناء ہے بلکہ وہ معافی بھی دے سکتا ہے، اس نے وہ بھی نہیں لیا۔ ریزن کیا کہ ان دونوں نے گریس دکھائی۔ آپ جس مرضی کو سپورٹ کریں لیکن بات یہ کہ ان دونوں نے گریس دکھائی کہ استثناء ایک تو خود بھی نہیں لیا، اور جو ان کا رائٹ تھا اپنے صدر سے کہہ کے اپنی سزا معاف کروا لینا، اور وہ کروا بھی لیتے تو کچھ غلط نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے عدالتیں دونوں کے ساتھ ہی انفیئر چل رہی تھیں اس وقت ڈیو ٹو سم پریشر۔ سر یہ تو آپ نے بڑا نالجیبل ایک بات بتا دی عوام کے لیے کہ صدر استثناء دے سکتا ہے، یہ تو پتہ تھا، لیکن نہ نواز شریف صاحب نے لیا نہ عمران خان صاحب نے لیا۔ ابھی چونکہ ہمیں لائف ٹائم استثناء مل گیا ہے، سول کورٹ، سول کیس ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی 60 دن کے نوٹس کے بعد، کوئی 60 دن کے نوٹس میں اگر وہ بندہ جس نے کمپلین کی ہے اگر وہ مینیج ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں مینیج ہوا تو اس کو سول کورٹ کو ہم مینیج کریں گے۔ بالکل ایسا۔ تو ابھی سر یہ تو ایک ہماری استثناء پہ ہوگی، ابھی چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ ختم کیا ہے اس کے اوپر آپ کیا تھوڑا سا رائے دیتے ہیں؟ دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف کا جو عہدہ انہوں نے ختم کر کے اور تمام کے تمام انڈر ون امبریلا اکٹھے کیے ہیں، تو بیسیکلی یہ تو فوج کے اندر کے ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن اس میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ایسی اپوائنٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی ایکسٹینشن جس سے باقی حقداروں کی حق تلفی ہو، کیونکہ پاکستان میں 200 جنرلز ہیں، اس میں سے 3 اسٹار تقریباً اراؤنڈ 28 جنرلز 3 اسٹارز ہیں، ان میں سے اب جس کا چیف آف آرمی سٹاف بننے کا حق تھا یا جس نے بننا تھا، ڈیفینیٹلی دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اس میں لگائی ہے، اور ایکسٹینشن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے ان سب نے اگلے 2 سال میں ریٹائر ہو جانا ہے، ان میں سے 28 میں سے 20 نے اگلے 2 سالوں میں ریٹائر ہو جانا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ اس کو نام جو مرضی دے لیں، یہ ایکچولی ہے تو ایکسٹینشن ہے، یہ ایکسٹینشن ہی نام آپ نے ایک نیا رکھ لیا ہے چیف آف ڈیفنس بس یہ ایکسٹینشن ہوگی چیف صاحب کے لیے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد دوبارہ ہم بات کرتے ہیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا عہدہ کیوں ختم ہوا، اب اس کے بعد جو 28 جنرل ہیں اس میں سے 20 2 سالوں میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ 22 کروڑ لوگ غریب ہیں، 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور ہم ترمیم کھیل رہے ہیں، پالیسی آ نہیں رہی، استثناء مل رہے ہیں، ایکسٹینشنز مل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں زین لائی صاحب۔ سر استثناء مل رہا ہے، اس میں اسلامک کوئی ڈائریکشنز ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ استثناء میں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استثناء تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کا استثناء تھا؟ فیڈرل شریعہ کورٹ سو رہی ہے، کیا وہ استثناء کے اوپر خاموش رہے گی؟ کیا اس کی پاور ہے؟ نہیں جی، فیڈرل شریعت کورٹ پہ بہت سارے ابھی لوگ چلے بھی جائیں گے اس پہ پٹیشنز لے کے۔ اسلام تو جی بالکل استثناء کے خلاف ہے،
اسلام میں تو ہمیں بچپن سے ہی پڑھاتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی اور لوگ سفارش لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استثناء نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا, کیونکہ یہ کرمنل اوفینسز ہیں, اس میں کسی دوسرے کا آپ نقصان کرتے ہیں. استثناء کا مطلب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے اب یہ صدر صاحب یا آرمی چیف صاحب کسی کو بھی شوٹ کر دیں, بینک رابری کر لیں, کوئی 295C کر دیں, کچھ بھی کر دیں, ان کے خلاف تو پرچہ ہو ہی نہیں سکتا. استثناء تو سمپل یہی ہے نا ہمارے قوانین کے حساب سے. ایسے ہی آپ ایک بلکہ حدیث شریف ہے کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ہے منسوب کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو لے لے, تو حضرت عکاشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی احد والے دن آپ کی چھڑی مجھے لگ گئی تھی, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی استثناء ہے یا مجھے کوئی قانون میں رعایت حاصل ہے. آپ نے کمر سے چادر ہٹا دی اور انہوں نے مہر نبوت کو چوم لیا اور کہا کہ میں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا. لیکن ہماری تربیت کیا ہے اس میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کرمنل اوفینسز سے کسی کو بھی کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کوڑے لگوائے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے حاضری سے استثناء بھی نہیں لیا, وہ کورٹ میں حاضر ہوئے, قاضی کے سامنے حاضر ہوئے, خلیفہ ہوتے ہوئے حاضر ہوئے. حالانکہ کورٹ سے میں حاضری سے استثناء لینا وہ تو عام سے مجرم کو بھی, ہم ملزم کو یہاں پہ مل جاتا ہے, وہ سمجھ بھی آتی ہے, ظاہر ہے کوئی بوڑھا ہے یا دور ہے جو بھی ہے, لیکن انہوں نے حاضری سے بھی استثناء نہیں لیا. یہ ہماری تربیت کی ہے ہمارے خلفائے راشدین نے, ہمارے مذہب نے. قرآن بھی کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور جس نے برا عمل کیا ہوگا یا اچھا عمل کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا. نو استثناء. اس میں میں اگر لا میکر کا مائنڈ پڑھوں, سپریم کورٹ سے کون نہیں ڈسا گیا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, مولوی تمیز الدین کے دور میں تو ہم نے پہلے بات کر لی. ہم نے یہ دیکھا کہ نواز شریف صاحب, بے نظیر صاحبہ, اور اس کے بعد مشرف, اس کے بعد باقی سیریز چلتی رہی, عمران خان آپ کے سامنے. ہر ایک وکٹم ہے جوڈیشل پالیسیز کا, مس مینجمنٹ کا یا مینجمنٹ کا. اب اگر میں لا میکر کا مائنڈ سیٹ پڑھوں, وہ یہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان کو اگر ہم نے سٹیبل کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ دو پوزیشن کو اتنا سٹرانگ کر دو کہ وہ لانگ ٹرم سٹریٹجی کے تحت یہاں پہ پالیسی میکنگ میں کوئی انیشیٹو لے سکے. اگر میں اس کانسیپٹ کی طرف جاؤں, بھی میں دیکھتا ہوں استثناء ٹھیک ہے, وہ انلیگل ہے, ان اسلامک ہے, ان ایتھیکل ہے ہر لحاظ سے, لیکن ہم اپنے سسٹم میں دیکھیں, کوئی بھی آتا ہے وہ کہتا ہے جی CCD کو 2 لاکھ روپے دیں گے ہم اپنا کام کرا لیں گے, ہم CTD کو 2 لاکھ دیں گے اپنا کام کرا لیں گے. استغفر اللہ. سچویشن یہ ہے کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے جہاں کرپشن ہے, بے روزگاری ہے, وہاں پہ استثناء اس لیے لیا گیا ہے, یہ نیت ہو کہ ہم نے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, ترقی یافتہ کرنا ہے. اس کے بارے میں کوئی آپ کی رائے ہے؟ دیکھیں, سٹیبلٹی جو ہے وہ لوگوں سے آتی ہے. ہر 5 سال کے بعد جا کے لوگوں سے جو رائے لی جاتی ہے, دیٹ از دا موسٹ اسٹیبل وے آف اینی گورننس سسٹم, اور ساری دنیا میں یہ پروون سسٹم ہے. اور حدیث پاک بھی ہے نا, ید اللہ فوق الجماع, اللہ کی تائید, اللہ کی نصرت, اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے, اکثریت کے ساتھ ہے. اور اسی لیے امانتیں ضائع کرنے سے, الیکشن چوری کرنے سے روکا گیا ہے. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. اسی طرح تو ہر مارشل لا کا بھی یہی جواز دیا جاتا ہے کہ ہم سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں, آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی لا لیجسلیچر کی یا لا میکر کی انٹینشن اس پہ کیا نظر آتی ہے اس ساری 27ویں ترمیم کے پیچھے, کہ انہوں نے بیسیکلی پاکستان کے عدالتی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ یہ ماضی میں تمام ان کو لیجٹمیسی پرووائڈ کرتے آئے ہیں, تمام تعالی آزما مارشل لاؤں کو, تو لہٰذا یہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور ہم اپنی, اور یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات غلط نہیں ہے, انڈر پریشر یہ لوگ ایسے کام کرتے آئے ہیں. لیکن اب موجودہ ہماری جوڈیشری اتنی آزاد تھی ایٹ لیسٹ آج سے 2-4 سال پہلے تک, خصوصاً وکلا تحریک کے بعد سے, کہ اگر جوڈیشری چاہتی تو کھڑی رہ سکتی تھی. اب یہ صرف پریشر کی وجہ سے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لازمی پریشر میں ہی کام کیا,
ان کی اپنی بھی رضامندی یا لالچ ہو سکتا ہے، پریشر نہیں ہم کہہ سکتے کہ 2008 کے بعد سے لے کے 2022 تک جوڈیشری نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس میں پریشر کے بجائے لالچ کا عنصر زیادہ ہو سکتا ہے. اور باقی ایسی کوئی بھی سٹیبلٹی جو کسی انصاف کی قبر پہ بنائی جائے وہ دیر پا نہیں ہوتی، وہ بالکل ڈھہ جائے گی. انصاف کی قبر پہ سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ آپ کا صحیح پوائنٹ ہے کہ اگر ہم نے انصاف نہیں کیا تو سٹیبلٹی نہیں آنی. اور جب کہ عدل اور انصاف ہی اسلامک اکنامک سسٹم کی بنیاد ہے، جہاں پہ ویل للمطففین کے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے 1 گرام کی ڈنڈی بھی ڈنڈی ہے. تو ہم نے اکنامک انجسٹس ہے یا دوسرا انجسٹس ہے، دونوں صورتوں میں اگر ہم نے کہیں بھی اپنی جاب میں ڈنڈی مار لی، کہیں ہم نے اپنے پرفارمنس میں ڈنڈی مار لی، کہیں اپنی اتھارٹی میں ڈنڈی مار لی، تو وہ تو کہیں نہ کہیں، اور دوسری طرف جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ بھی ایک ڈنڈی ہے. سو اسلامک اکنامک سسٹم میں ڈنڈی کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جو ابھی استثناء ہے یہ ڈنڈی ہے کہ ڈنڈا ہی لگ رہا ہے؟ یہ تو جی ڈنڈا ہے، لیکن اس ڈنڈے کے اچھا چلیں سر، اس ٹاپک کو اب ہم آگے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو پکڑتے ہیں. جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، اب یہ نیا ایک ہوپ ہے میرے لیے، تو ایک ہوپ ہے. مثلا میں خود ذاتی طور پر فیڈرل شریعہ کورٹ میں کیس لے کے گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا ڈومین نہیں ہے. میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ لا وائلیٹ نہیں ہو رہا، ایک ایکشن ہے جو وائلیٹ کر رہا ہے انڈر اے لا وچ از ایکچولی یو کین سے دیٹ کہ اس کی وائلیشن بھی نہیں ہے لیکن ایکچولی اسلام کی وائلیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. دوسری طرف ہم چلے گئے ہائی کورٹ میں وہی پلی لے کے، ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ میری ڈومین نہیں ہے، آئی ایم سوری آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ہیلپ یو آؤٹ، آپ فیڈرل شریعہ کورٹ چلے جائیں. یعنی فیڈرل شریعہ کورٹ نے ہمیں باہر پھینکا، ہائی کورٹ نے بھی باہر پھینک دیا. اب دونوں صورتوں میں جب باہر نکلا ہے تو سپریم کورٹ میں ہم جا نہیں سکتے، تو کیونکہ لکونہ تھا کوئی. اب جتنے کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ اب اس کورٹ میں جائیں گے جس کا نام ایف سی ہے. اس میں کتنے ججز ہوں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کی طرف جائیں گے؟ اور اگر کوئی اسٹرانگ کیس ہو جس میں ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو برج ہو رہے ہیں پورے 70-75 سالوں سے پاکستانیوں کے، وہ کانسٹیٹیوشنل کلیئرٹی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. دیکھیں بیسیکلی ول ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اصل میں ہمارے لیجسلیچر کی ول ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کے معاملات ہیں جس کو فیڈرل شریعت کورٹ نہیں سن رہا، وہ سود سے ریلیٹڈ غالباً آپ کے کیسز تھے، تو اس کو تو وہ ابھی بھی نہیں سنیں گے، فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس ہی آپ کو بھیجیں گے. فیڈرل شریعت کورٹ ختم نہیں ہوا ہے. شریعت سے ریلیٹڈ معاملات ابھی بھی آپ کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی غیر شرعی جو قانون سازی ہو گئی ہے، جیسے ابھی یہ 27ویں ترمیم بھی چیلنج ہوگی فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو اس کا فورم ابھی بھی وہی ہے. یہ جو ایف سی بنائی گئی ہے فیڈرل کورٹ، وہ اسپیسیفکلی صرف سیاسی گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ کسی بھی طرح عوامی پریشر میں یا کسی اور انصاف کا ان کو کسی دن بخار چڑھے اور وہ اٹھا کے مخصوص نشستوں واپس نہ کر دے اور کوئی اس طرح کے کام نہ کر دے. اور جو بھی ملٹری ٹرائل ہے سویلین کا، اس طرح کے جو معاملات ہیں جو کہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو، اور یا فارم 47 کے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں، ان کو صرف انہوں نے سپریم کورٹ سے چھینا ہے. اور سپریم کورٹ کو ایک طرح سے اب اسے پتہ نہیں سپریم کورٹ کہنا بھی چاہیے کہ نہیں، نام تو سپریم کورٹ ہی رہے گا، اپیلٹ کورٹ رہ جائے گا اس کا نام میرا خیال ہے. سپریم کورٹ تو وہ تب ہوتی نا جب وہ ہر کیس کو سن سکتی، اب وہ ان کیسز کو سن ہی نہیں سکتی. ایون الیکشن کمیشن کی بھی اپیلیں اب ان کے پاس نہیں جائیں گی، وہ جائیں گی ایف سی کے پاس. ایف سی میں کتنے ججز ہیں؟ ایف سی میں انیشلی انہوں نے 6 ججز اپوائنٹ کیے ہیں. اور تو ڈیسیژن لینا آسان ہوگا نا، اگر 6 ججز ہیں تو ڈیسیژن لینا بہت آسان ہے. سپریم کورٹ میں کتنے ججز ہوا کرتے تھے؟ سپریم کورٹ میں پہلے 17 تھے، اس کے بعد 7 اور انڈکٹ کیے انہوں نے، 24 تک پہنچ گئے. تو اصل میں ڈیسیژن لینے کے لیے ججز کی تعداد پر نہیں ڈیپینڈ کرتا، ڈیسیژن ایک بندہ بھی لے سکتا ہے اگر اس کو لینے دیا جائے. اچھا، تو وہاں پہ رکاوٹیں کریٹ کر دی جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تب پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں کوئی ایک پازیٹیو چیز ایسی ہو جو ہم سمجھیں گے نہیں پاکستان کے لیے کوئی نہ کوئی پازیٹیو؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آرٹیکل 8 انووک کیا ایف سی میں اور اس کے ثبوت دے دیے تو اکنامک انجسٹس جو پاکستان میں ہو رہا ہے 70 سالوں سے، وہ ختم ہونے کے چانسز تو لگتے ہیں. کہ حالانکہ گورنمنٹ کے خلاف ہوگا لیکن جج صاحب
ट्रांसपेरेंट चीज़ जब सामने हो तो उसके ऊपर इनकार तो नहीं कर सकते ना। नहीं, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे करते क्या है कि जिस चीज़ से इनकार नहीं करना होता उसको वो डिले करते हैं। कानून का मैक्सिम है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जी जी। आपके सामने ही है कि कैसे सूद वाला केस 92 से चलता रहा, 98 में फ़ैसला हुआ और 98 में फिर उसे एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तो इस तरह के मामलात चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। हमारे फैमिली कोड का सेक्शन 4 अभी तक 50 साल हो गए, 60 साल हो गए हैं, वो अभी तक स्टे पर चल रहा है। दादा की विरासत में जो पोते के हिस्से का केस है, तो वो स्टे पर चल रहा है मामलात। तो बहुत सारे केसेस वो इस तरह, ये नहीं है कि अब कोई तेज़ रफ्तारी से काम होगा। तो कोई एक चीज़ तो पॉजिटिव बताए ना यार। पॉजिटिव चीज़ कुछ हमारे नहीं लॉ इसमें। मिनिस्टर साहब हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने मेहनत की है, पता नहीं कितने डेलीगेशंस बैठे होंगे, कितने लॉयर्स बैठे होंगे, उन्होंने और दूसरा ये कि फेडरल शरिया कोर्ट की तो मेरा नहीं ख्याल जुरिस्डिक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे वो कोई अथॉरिटी रखते हैं। क्या रखते हैं वो? जी बिल्कुल रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के ख़िलाफ़ ही तो वो बनाया गया था कि अगर आपको कुछ लगता है कि गैर शरई काम हो रहा है या गैर शरई लेजिस्लेशन हो रही है, वो लेजिस्लेशन है एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें देखना पड़ेगा। बहरहाल मुझे तो एक मरतबा कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डोमेन में नहीं आता। तो अभी सर ये 27वीं तरमीम में कोई एक चीज़ जो अवाम के लिए कोई कहीं ना कहीं से निकाल दें यार। अवाम के लिए ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी काबीना अपने मुशीर 2 एक्स्ट्रा रखने की इजाज़त मिल गई है। सूबाई कैबिनेट्स में भी 2 मेंबर अब वो ज़्यादा वज़रा रख सकेंगे। और पहले जिस तरह 15 लोग मिनिस्टर्स खिदमतें कर रहे हैं अवाम की, तो अब 2 लोग और 17 मिनिस्टर करेंगे। तो अवाम के लिए तो ये है। अवाम जारी बात है, वो अवाम की खिदमत करने के लिए पहले 15 का, अब 17 का लकी नंबर है शायद। अब सर पाकिस्तान को हमने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान देखना है, उसमें कोई ना कोई तो एक ऐसा मैसेज होना चाहिए हमारे दोस्तों के लिए जो हुकूमत में देखें। अगर उनको हुकूमत मिली है कहीं ना कहीं अल्लाह की, जैसे भी उन्होंने ली है, फॉर्म 47 है, आगे पीछे जो भी है, लेकिन इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, आर्मी उनके साथ है, पब्लिक जितनी भी थोड़ी बहुत है 20-30% उनके साथ है। जिस TLP जैसी जमात जिसके 25-30 लाख वोट थे उसको ख़त्म कर दिया, PTI जिसके करोड़ से ज़्यादा वोट थे वो भी साइड पे लाइन पे हुई है। तो ये सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एक इंटरेस्ट चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कि क्या है इसमें। पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। और जो बात आप कह रहे हैं कि तरक्की पाकिस्तान कैसे करेगा, तरक्की शहजाद साहब आती है कुर्बानी के साथ। तो कुर्बानियाँ जो वेस्टर्न जो भी तरक्की है, उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने जो मैग्ना कार्टा से लेके आज तक अपना सिस्टम चलाया है, वो लोग खड़े हुए हैं अपने आमिरों के ख़िलाफ़। ऐसे नहीं वो लोग आज जमहूरियत के और तरक्की के आपकी इस बात से ज़ैन साहब एक मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूँ, उसके ऊपर आपके कमेंट चाहूँगा कि फ़िरौन से निजात मिल गई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को। फ़िरौन चिपका हुआ था, जुल्म कर रहा था, चिपका हुआ था उनके साथ, अल्लाह ने उसे निजात दे दी। जब निजात दे दी उसके बाद अल्लाह ने कहा कि ये इलाका, इसके अंदर सिर्फ चले जाओ, कौम तो डील डोल वाली है लेकिन फ़तह तुम्हें मिलेगी, ये तुम्हारे लिए हलाल है। यानी कि एक फ़िरौन से अल्लाह ने निजात दे दी मौजज़े के साथ, और उसके बाद कहा कि ये छोटा सा काम है, ये कर लो। अगर हम इसको कंपैरिजन करें कि गोरा हमें चिपक गया था, गोरे से तो जान छूट गई, लेकिन वो जो सिस्टम था उसके लिए, उसको हटाने के लिए हम एंटर नहीं हो रहे, वो जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। ये दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या आप समझते हैं कि हमारे बड़ों की हमारी नाअहली है कि हमने वो सिस्टम जो था उसको तो अपने गले से लगाया हुआ है, गोरा तो साइड पे हो गया जो हमें चिपका हुआ था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें बल्कि बनी इसराइल का जहाँ पे वाक़या आता है कुरान में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हें ज़मीन पे हुक्मरानी देगा, लियंजुरा कैफ़ तामलून, ताकि वो देखे तुम कैसे अमाल करते हो। तो कायदे आज़म ने भी यही फरमाया था स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान में कि ये हमने मुल्क लिया है एज़ एन इस्लामिक लेबॉर्ट्री, कि हम यहाँ पर वो मालियाती निज़ाम बनाएंगे जो मगरिब के लिए काबिल तकलीद होगा। क्योंकि कायदे आज़म ने 1935 का भी रिसेशन देखा था, उसके बाद इस दुनिया ने 80s में भी देख लिया रिसेशन, 2008 में भी देख लिया, और अब फिर अमेरिका जैसी जो लार्जेस्ट इकॉनमी है उसका भी डेट जो है वो अनपेएबल हो गया है। 125% उनके GDP का चला गया है, $38 ट्रिलियन तक। तो कायदे आज़म का जो
نظریہ تھا پاکستان بنانے کا وہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر ایک اسلامک سسٹم لے کر آئیں گے، فائنینشیل سسٹم. اور وہ جانتے تھے، وہ مغرب میں رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب ہم مغرب کو ایک اسلامک سسٹم، ایک پریکٹیکل، ورکیبل، ایفیشینٹ اسلامک سسٹم دیں گے تو وہ لوگ، ان لوگوں کو کے لیے یہی چیز تبلیغ ہے، وہ اسی سے امپریس ہو کے اسلام کی طرف آ سکتے ہیں. کیونکہ وہ ظاہر ہے متعصب اتنے نہیں ہیں اب وہ، تو وہ یہ قائد اعظم کی بیسیکلی تھاٹ تھی. لیکن ہم نے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں 24%، 23% تک شرح سود رہی ہے پچھلے سال تک، حالانکہ دنیا میں 4% سے اوپر نہیں جاتی. اب تک یافتہ ممالک میں 1%، 2%، 4% ہے، اور یہ مملکت خدا داد میں ہم شرح سود کو 24% تک لے کر گئے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں زین صاحب کہ جب 1948 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اناگوریشن تھی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ سودی بزنس نہیں کرنا. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس سے ملحقہ جو ہمارے کہہ لیں کہ آفیسرز تھے، کرتا دھرتا تھے، ان لوگوں نے سود پہ ہی کام کیا اور سودی ہی بزنس پروموٹ کیا. اور آج ہماری نیٹ انکم گورنمنٹ آف پاکستان کی وہ 90% سود میں جا رہی ہے. پچھلے سالوں میں تو وہ 100% سود پہ تھی، یعنی کہ جتنا فیڈرل گورنمنٹ نے کمایا وہ سارے کا سارا سود میں چلا گیا پروونشل شیئر دینے کے بعد. ابھی جو 5 سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے خرچ کیے تھے اپنے سرکاری ملازموں پہ، اس کے اوپر سود ہم آج بھی دے رہے ہیں. 2019، 20، 21، 22 جتنے ہم نے خرچ کیے ہیں پچھلے 8 سالوں میں، ان سب پہ سود ہم آج بھی دے رہے ہیں. کلوزنگ کی طرف 2 منٹ رہ گئے ہیں، 1 منٹ میں صرف آپ کو کلوزنگ ریمارکس دے دوں کہ گرانٹس، ڈیمانڈ فار گرانٹس ایک ڈاکومنٹ ہے منسٹری آف فائنینس کا. اس کے مطابق پاکستان نے 2018 میں 25 ٹریلین قرض پیبل تھا، اس کو پے کرنے کے لیے 238 ٹریلین پے کر دیے سود اور لون کی قسطوں میں. لیکن 25 ٹریلین پے نہیں ہوا، وہ بڑھ کے 95 ٹریلین ہو گیا. اب یہ ہے ہمارا سسٹم. یہی سسٹم ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ سر کانسٹیٹیوشنل کورٹ آپ ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی فلانی آرٹیکل پروویژنز ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. جب ہم یہ 25 ٹریلین قرض کو اتارنے کے لیے 238 ٹریلین پے کر دیتے ہیں لیکن 25 ٹریلین پے نہیں ہوتا بلکہ وہ بڑھ کے 95 ٹریلین ہو جاتا ہے. اس کے اوپر آپ اپنی پروفیشنل رائے دے دیں کلوزنگ سے پہلے. بالکل ایسے ہی ہے نا. انفلیشن جو ہے بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہ جی کسی دور میں سونا 5,000 کا تولہ ملتا تھا، اب 5 لاکھ کا ہو گیا. اصل میں سونا مہنگا نہیں ہوا، ہمارا روپیہ سستا ہو گیا. ہم جو کہتے ہیں چیزیں مہنگی ہو گئی، چیزیں مہنگی نہیں ہو رہی، روپیہ سستا ہوتا جا رہا ہے. روپیہ کیوں سستا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے سودی سسٹم کو چلا رہی ہے. آؤٹ آف دا تھن ایئر دے آر کریٹنگ منی اینڈ دے آر پیئنگ انٹرسٹ. تو اس وجہ سے پیسہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. ہماری جیب میں پڑے ہوئے پیسے اس وقت اگر پروگرام کے شروع میں 100 روپے تھے تو وہ اب 99 یا 98 روپیز رہ گئے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو سودی سسٹم ہے جب تک ہم اس سے جان نہیں چھڑائیں گے. اب آپ دیکھیں جاپان جیسی بڑی اکانومی بھی وہ بھی کولیپس کر رہی ہے، اس کا جی ڈی پی ٹو ڈیٹ ریشو 200 سے بھی اوپر چلا گیا ہے. تو پاکستان کا تو ابھی بھی پھر بھی 90% کے قریب ہے. پاکستان پھر بھی کیوریبل ہے. یہ جو بڑی اکانومیز ہیں جن کی ہم بڑی بلڈنگز، بڑے روڈز اور ترقی دیکھ کے بڑے امپریس ہوتے ہیں، ان کی فائنینشیل حالت ہم سے بہت زیادہ بری ہے کیونکہ ان کے خرچے ہم سے بہت زیادہ ہیں. پاکستانی قوم سختی برداشت کرنے کی عادی ہے. پاکستانی قوم ابھی سروائیو کر سکتی ہے. ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم صرف اسلامک فائنینشیل سسٹم پر بہت شکریہ زین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اسلامک اکنامک سسٹم کو فالو کرنا ہے. ہم برداشت کر سکتے ہیں، ہم سختی برداشت کر سکتے ہیں. اگر آج ہم نے سختی برداشت کر لی تو آنے والی نسلوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر جائیں گے. اگر آج ہم نے سختی برداشت نہ کی تو آنے والی نسلوں کو زیادہ سختی برداشت کرنی پڑے گی. اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.